لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ وہ اس کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کو شری لنکا بنانے کی جو سازش عمران خان اور اس کی حکومت نے کی، اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ پاکستان کو شری لنکا بنانے کے لیے جو پلان عمران خان نے اپنی عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اور پھر جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے، انہوں نے شری لنکا پلان کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ برملا پاکستان کو شری لنکا بنانے کی نہ صرف پبلکلی دھمکیاں دی گئیں، بلکہ وہ پلان جو یہ شری لنکا بنانے کے لیے دیکھے گئے تھے اس کے مضمرات آپ کے سامنے آنے شروع ہوئے۔ اب ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا آسان تھا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے، جو دہشت گردی ہے، سیاسی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، اس دہشت گردی کے جواب میں ہم بھی یہ کرتے کہ ہم بھی کان منہ لپیٹتے اور پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ کے ہم کہیں جو ہے وہ نکل جاتے، اپنی سیاست بچا لیتے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کو سرو کیا ہے۔ پاکستان کو میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، اس وقت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت 114 روپے، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، روزانہ خودکش حملے اور لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن تھی۔ اس کے باوجود کوئی معاشی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے باوجود ہم نے محنت سے، ہم نے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ہمت پکڑی، اور آج جب ہم 2018 میں ان کو چھوڑ کے گئے تو ہم اس وقت جو معاشی ترقی ہے وہ بھی 5.8 کے اوپر، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 95 روپے کے اوپر، اور ڈالر 115 روپے پہ ان کو دے کے گئے تھے۔ اور لیکن اس کے بعد عمران خان کا جو پروجیکٹ فیل ہوا، جو عمران خان نامی پروجیکٹ پاکستان میں لایا گیا، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام بھی آیا، اخلاقی طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا پاکستان کی سوسائٹی کو، اور سیاسی طور پر تو بالکل عمران خان جیسا غرور اور تکبر سے بھرا ہوا آدمی کسی کے ساتھ کسی اہم موقع پر وہ کبھی نہ کسی کے ساتھ بیٹھا، ایون وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اللہ کا دیا، آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں سب کچھ ہے، بس ایک ضمانت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دلا دی، اور اب وہ قائد انقلاب جو ہیں وہ اب ضمانت جو ہے وہ لیے پھر رہے ہیں اور ضمانت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میاں محمد شہباز شریف نام کا ایک ایسا شخص جس کو 4 سال جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کو 4 سال جو ہے وہ ان کی فیملی کو، ان کی گھر کی خواتین کو، ان کے کاروبار کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے بعد ان کو 2 مرتبہ جیل میں رکھنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آئینی طریقے سے ایک دفعہ پھر جب وزیر اعظم بنایا، تو آج کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج پھر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں اپنے آپ کو پاکستان کے قانون کے حوالے کرتے ہوئے دوبارہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ اور وہ جو عمران خان کا ایک نیریٹو ہے کہ یہ NRO لینے آئے ہیں، یہ اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں، اور دوسری طرف اصلیت یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن کے انڈر ہے اس وقت FIA، جن کے انڈر ہے اس وقت تمام ادارے، لیکن وہ تمام اداروں سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف لینے کے لیے اور کوئی کٹسی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی کیس ہے جس کے اوپر NCA جو ہے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی، وہ انہی کیسوں کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ باعزت بری کر چکی ہے، اور اسی کیس میں وہ آج پیش بھی ہوئے، اور پیش ہونے کے فوراً بعد وہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایک ہنگامی میٹنگ آج کال کی، اور ان کو بتایا گیا، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کا ایک طریقہ کار ہے
کہ وہ کاغذات کے ذریعے لفاظی کے ذریعے وہ مختلف حقائق کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ ان کے سامنے اب عمران خان جیسا ایک ٹوٹ بٹوٹ نہیں بیٹھا، یا کوئی وہ کیبنٹ نہیں بیٹھی جن کے اپنے بہت سارے معاملات کسی کے آئل کمپنیوں کے ساتھ ہیں، کسی کے اور معاملات چل رہے ہیں۔ ان کے سامنے شہباز شریف تھے، اور انہوں نے قطعی طور پر جو ان کو رپورٹ پیش کی گئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے بہت برہمی کا اظہار بھی کیا، بلکہ ٹاسک دیا کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے جو ہے جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وزراء کرام جن کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اپنے دور حکومت میں کہا کرتے تھے کہ نون لیگ نے بہت ظلم کیا ہے کہ کیپیسٹی سے زیادہ بجلی بنا دی تھی، اور پاکستان میں تو آج بجلی بہت زیادہ ہے، اور آج ان عقل کے اندھوں کا اور ان کو آج یہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن وہ مانیں گے تو نہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا کام صرف سیاسی شعبدہ بازی کرنا ہے۔ ان کو آج جو ہے وہ پتہ چلا ہوگا کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کی سختی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو طلب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس میں اضافہ نیچرل چیز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ حماد اظہر سوال پوچھ رہا ہے، وہ حماد اظہر جس نے ٹائم پر ایل این جی نہیں خریدی۔ آج حماد اظہر کا گریبان پکڑا جانا چاہیے کہ تم نے جو ایل این جی $3 پہ $4 پہ $4 پہ $8 پہ بھی قطر سے دوسرے ملکوں سے مل رہی تھی، تم نے وہ نہیں لی۔ تمہیں پاکستان کو صرف ایل این جی کے حوالے سے بھی کچھ دن پہلے بھی اخبار میں رپورٹ چھپی تھی، $20 ارب سے زیادہ کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ حماد اظہر جس کے منسٹری کے اندر 18 پاور پلانٹس بند رہے، اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی، اور وہ حماد اظہر آج ہم سے سوال پوچھ رہا ہے بے شرمی کے ساتھ۔ آج وہی حماد اظہر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کیسے ہو گیا، جس نے ٹائم پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو تیاری کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ وہ بے شرمی سے آج بھی ہم سے جو ہے وہ سوال پوچھنے کی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور لیکن ایک بات میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے 2013 میں جیسے میں نے کہا کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد ایک جنگی بنیادوں پر میاں شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو پاور پلانٹس لگوائے، اور میاں نواز شریف صاحب نے جو وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ ان کو جتنی بجلی چاہیے تھی پاکستان کی کیپیسٹی جس کو طلب تھی اس سے زیادہ بجلی کا انتظام کر کے گئے، لیکن 18 پاور پلانٹ اگر حماد اظہر پتہ نہیں کیوں، اگر وہ کس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بند رکھے ہوئے تھے، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج سب کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو آج مہنگائی یاد آ گئی ہے۔ جو کل تک ہمیں مہنگائی کے فضائل بتایا کرتے تھے، جو ہمیں پیٹرول کے فضائل بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیں دنیا میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ سب سے کم ہے، خطے میں سب سے کم ہے، اور آپ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، وہ آج پیٹرول کی پرائس پہ جنہوں نے خود اپنے دور حکومت میں 64 روپیز سے زیادہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جس میں اس میں کمی کی، وہ آج جو ہے وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مہنگائی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، جو خود آئی ایم ایف کو پاکستان کی عوام کے حوالے سے ڈیتھ جو وارنٹس ہیں وہ سائن کر کے دے کے آئے تھے۔ پاکستان کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت اپنی سیاست بچانا اور اپنے لیے اپنی سیاست کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ، پاکستان کو ایز اے حکومت بچانا اس کی پرائورٹی ہے۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے چونکہ پاکستان انشاءاللہ تعالی تادیر اس کو تا قیامت قائم رہنا ہے، اس عمران خان کی طرح نہیں جو کبھی پاکستان پہ ایٹم بم چلوانے کی خواہش کرتا ہے، کبھی پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اور کبھی پاکستان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی فوج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا۔ ہمیں اس وقت پاکستان کو یہ مشکل فیصلہ تھا، بہت تکلیف فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے سوارا تھا
اب بھی ہم ہی سنواریں گے. پہلے بھی ہم نے بچایا تھا, اب بھی ہم ہی بچائیں گے. ایٹمی دھماکے جب پاکستان نے کیے تھے, اس وقت پاکستان کے اوپر جو سینکشنز لگنے کی بات ہوئی تھی, جو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگنے کی بات ہوئی تھی, تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اور زیر سرپرستی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا تھا. اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے, صرف 2 چیزیں اینڈ پہ میں پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں بہت ساری بری خبریں جو ہے وہ یقیناً عوام کو دیکھنی اور سننی پڑ رہی ہیں اور برداشت بھی کرنی پڑ رہی ہیں, وہاں بہت ساری کچھ اچھی خبریں بھی ہیں جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, جس میں پنجاب میں خاص طور پر وہ پنجاب یاد رکھیے جس میں بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے اندر کے پی کے کی مرغیوں نے جو ہے وہ آٹا کھا لیا تھا, گندم کھا لی تھی, لیکن پاکستان اور پنجاب کی عوام کے لیے آٹا اور گندم اویلیبل نہیں تھی. اور اس کی آلریڈی رپورٹیں بھی جو ہے وہ بنی, جس کے اندر پتہ چلا کہ ڈی ایف او آفیسز سارے جو ہیں اور سی ایم آفس تک اس کے تانے بانے ملتے تھے. اور آج اس پنجاب کے اندر جو 45 لاکھ ٹن کی جو ہماری ڈیمانڈ تھی, اس کو نہ صرف حکومت پنجاب نے اچیو کیا, بلکہ ہم نے 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ایکوائر کی ہے. اور اس کے اوپر کے پی کے کی جو حکومت ہے اس نے بھی ہمیں 2 لیٹر لکھے ہیں. وہ محمود خان صاحب جو بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں, بولتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک طرف وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. محکمہ جو خوراک ہے پنجاب اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ان کی مدد کرے. اور لیکن ہم جو ہے پھر بھی ان کی وجہ سے نہیں, لیکن اپنے کے پی کے عوام کی, اپنے بھائیوں کی وجہ سے ہم یقیناً کے پی کے کی عوام کی مدد کریں گے. اور پنجاب میں آلریڈی جو آٹا اور چینی کے حوالے سے جو سبسڈی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کی ہے, اس کے اندر جو 680 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا وہ اس وقت 490 روپے کا جو ہے وہ گرین بیگز کے اندر پنجاب میں موجود ہے. اور ابھی مزید اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں موجود ہیں, جو وقت انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ حکومت پنجاب آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گی. اور اس میں ایک اور جو آخری خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں چاہتی تھی کہ آپ کے تھرو پنجاب کو اور خاص طور پر پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ پنجاب کے اندر ہم نے نان بائی ایسوسی ایشن جو ہے, جو آٹا جو ہے جو اس وقت جن کو اب آٹا سستے قیمت پہ مل رہا ہے, ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے, ان کے ساتھ ہماری ایک حکومت پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے کہ اب آٹا چونکہ ان کو سستا مل رہا ہے تو نان اور روٹی کی قیمت جو ہے اس کے اندر اب فوری طور پر کمی ہونی چاہیے. اور اب اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد یہ جو اقدام ہے اس کی بھی فروٹفل ریزلٹس آپ کے پاس سامنے آئیں گے. سو یہ نہیں ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں یا ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی مطمئن بیٹھے ہیں. یقیناً یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, یہ مجبوری تھی جیسے میں نے آپ سے پہلے ایکسپلین کیا کرنے کے لیے, لیکن اس تمام چیزوں کو, ڈالر کی قیمت کو سٹیبل کر کے ہم ان چیزوں کو نیچے لائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. اور خاص طور پر جو عام آدمی کی شائع خرد و نوش کے حوالے سے مہنگائی ہے, اس کے اوپر جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی زیرو ٹالرنس جو ہے اس کی پالیسی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور جو ہماری مارکیٹ کمیٹیاں ہیں, جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, ان کو سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ اس جو مہنگائی کا انڈیو جو ایک فائدہ ہے وہ دکاندار نہ اٹھائیں اور جو عام آدمی ہے اس کو مہنگائی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ریلیف سے محروم نہ کیا جائے. سو انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت ساری اور اچھی خبریں عام آدمی کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. لیکن آخر میں صرف پھر سے بہت تکلیف سے معذرت کرتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گی پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے ساتھ بھی کہ آج جن مشکل حالات کا آپ کو سامنا ہے اس میں آپ کو یقیناً عمران خان اور اس کی پارٹی کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھنا چاہیے
کہ آپ کو تو 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے جو ہے وہ سن کر ان کو جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے. آپ نے تو 90 دن میں کرپشن بھی ختم کرنی تھی. آپ کے تو گوگی کے رولے ہی نہیں ختم ہوئے. آپ کی تو جس چیز کو ہاتھ اٹھائیں اس کے اندر سے گوگی کے رولے نکلتے ہیں, اور آپ گوگی کے رولوں میں گھسے رہے, اور پنجاب جو ہے اور پاکستان جو ہے اس کو مہنگائی کے رولوں میں آپ نے ڈال دیا. اور اس تکلیف دہ وقت سے انشاءاللہ بہت جلد ہم نکلیں گے, اور قومیں ہمیشہ ایک جذبے اور ایک ہمت کے ساتھ جو ہے مشکل وقت کو وہ کرتی ہیں, لیکن یہ مشکل وقت ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ مشکل وقت اس آدمی کی وجہ سے ہے جو ایک سیاسی شعبدہ باز ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں جب بیٹھتے ہیں اپنے وزراء کرام کو, تو انہیں شاباش دیتے ہیں کہ ویری گڈ, تم لوگ ٹھیک کر کے گئے ہو کہ ہم نے آنے والی حکومت کے لیے جو کانٹے بکھیرے ہیں اس پہ وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کانٹے انہوں نے ہماری حکومت کے لیے نہیں بکھیرے, یہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے قدموں میں کانٹے بکھیرے ہیں. اور آج بھی میں کیٹیگوریکلی آخری جملے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی عوام کے تکلیف کا مزہ لے رہا ہے. عمران خان پاکستان کی عوام کو ہونے والے جو نقصانات ہیں اس پہ شادیانے بجا رہا ہے. اور عمران خان جیسا ذہنی مریض جو ہے, کیونکہ میں اس آدمی کو لیڈر مان ہی نہیں سکتی کہ جو عام آدمی تکلیف میں ہو اور وہ لیڈر خوش ہو رہا ہو. تو کوئی پاکستانی ذہنی مریض جو ہے وہ نہ پاکستانی ہو سکتا ہے, اور ذہنی مریض تو وہ پہلے بھی ہے, کہ جو عام آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہو. بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ جو ہے وہ پاکستان میں میری حکومت چلی گئی. عمران خان کی زندگی کا اور سیاست کا آخری جملے میں ایک موٹو ہے, یا میں یا قیامت. تو وہ اب وہ نہیں ہے, تو وہ جو ان کی چھوڑی ہوئی قیامت ہے وہ اب پاکستان کی عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون ازما بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ ہے, مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستان کو سرو کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان IMF کے ساتھ عوام کا خون چوسنے کا معاہدہ کر کے گئے تھے. سابق حکمران چاہتے تھے کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہوں, لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے. ازما بخاری کا کہنا تھا کہ عمران خان 4 سال کا حساب دینے کے بجائے 4 ہفتوں کا حساب مانگ رہے ہیں.